ایک تاجر اپنے ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے گیا اور اپنے ساتھ ایک منشی کو لے گیا جس پر اس کو بہت زیادہ اعتماد تھا، اس پر بھروسہ تھا، اس کو وہ اپنے ساتھ لے کر گیا۔ دوسرے ملک کے اندر گیا، وہاں پر تجارت کرتے رہے۔ وہ بہت ماہرین فن تھا۔ وہاں کا حساب تھا کہ دکان کھلتی تھی 8 بجے اور 10 بجے وہاں پر ڈاک آتی تھی اور 11 بجے مالک صاحب دکان پر آتے تھے۔ اس طرح روزانہ کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب دکان کھلی 8 بجے، 10 بجے ڈاک آئی۔ منشی جی نے ڈاک پڑھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب منشی جی یہ پڑھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا اور بہت صدمے کے اندر، ٹینشن کے اندر وہ بیٹھے رہے۔ 11 بجے مالک صاحب، سیٹھ صاحب آئے۔ آنے کے بعد دیکھا کہ منشی جی بہت اداس بیٹھے ہیں، افسوس میں بیٹھے ہیں۔ منشی جی سے کہا کہ منشی جی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ منشی جی نے کہا کہ مالک صاحب خط آیا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب منشی جی نے کہا تھا سیٹھ کے بیٹے کو، لیکن سیٹھ کیا سمجھتا ہے کہ منشی جی کہہ رہے ہیں کہ منشی جی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو سیٹھ صاحب نے منشی جی کو سمجھانا شروع کر دیا، ارے منشی جی کوئی بات نہیں، چلو یہ تو اللہ کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور جو ہے یہ تو اولاد جو ہوتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، ماں باپ صبر کر لیتے ہیں تو وہ اولاد قیامت کے دن ان کے لیے سفارشی بنے گی۔ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، جتنا وقت لکھا ہے اس سے زیادہ انسان نہیں جی سکتا۔ منشی جی کو بات سمجھاتا رہا کہ بھائی تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ وہ منشی جی کو خوب سمجھاتا رہا۔ جب وہ سمجھا کر تھک گیا، اپنی وہ چپ ہو گیا۔ خاموش ہونے کے بعد منشی جی نے اس سے کہا کہ سیٹھ صاحب میرے بیٹے کا نہیں، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ اب مالک نے یہ بات سنی۔ اب مالک یہ بات سننے کے بعد آگ بولا ہو گیا، پریشان ہو گیا، ٹینشن کے اندر ہو گیا اور رونے لگا، رونے پیٹنا ورنہ شروع کر دیا۔ ابھی تو خود سمجھا رہا تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب جب اس کے خود کے اوپر پڑی، اب اس کو پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم سب کا حال آج یہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، ان کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ جب اپنا نمبر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب لوگوں کو کہیں گے بھائی نماز پڑھا کرو، ماشاءاللہ یہ ہے وہ ہے، دین کا کام کرو، لیکن جب خود نماز کی باری آتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو ہم کیا ہے، مسجد کی طرف کو نہیں چلتے۔ اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت آیا، اب سب گول ہو جاتے ہیں، نماز کے اوپر بہت لمبی باتیں کریں گے، لیکن نماز کا وقت آتی ہے ہم غائب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ تأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو بھلائی کا، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم خود لوگوں کو بھلائی کا حکم کر رہے ہو، تو تمہیں خود کو چاہیے کہ تم خود بھی نیک اعمال کریں، تم خود بھی اس پر جمو اور نیک اعمال کرو۔ میرے محترم بزرگوں، دوسروں کو کہنا بہت آسان ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں۔ جس بات کی ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس بات کے بارے میں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔